بیٹھ کر کیا کروں گا، بھاگ گیا وہاں سے۔ راستے میں ایک جناب عالی ایک زبردست آدمی مل گئے، کہا میاں راجی کیا حال ہے؟ کہا کیا خدا ہے؟ خدا کتنے ہیں؟ کہا ایک، پھٹافٹ بول دیا ایک۔ کہا کیا دلیل؟ کیا دلیل ہے؟ خدا ایک ہے جی۔ اب وہ بزرگ جس کے پاس گیا ہوا تھا شاگرد کی حیثیت سے، اب وہ اس کی توجہ پوری ادھر کی ان کی طرف گئی۔ اب وہ ان کا یہ جو ہے مکالمہ، یہ بحث سن رہا ہے۔ اب اس نے امام راضی نے فوراً خدا کے ایک ہونے کی دلیل، پہلی دلیل بیان کی۔ اس نے 100 دلیلیں بنائی، پہلی دلیل بیان کی، اور وہ تو ادھر سے اس سے بھی اس کا بھی ماسٹر نکلا، اس نے ایسا جواب دیا اس کی دلیل ٹوٹ گئی۔ یہ تھا ابلیس، یہ شخص جو تھا یہ ابلیس تھا، اور ابلیس تو بہت یعنی عالم ہے زبردست، خالی عالم ہونا فائدہ نہیں دیتا، ایسے ابلیس کو فائدہ نہیں ہو۔ ابلیس نے اللہ سے بھی بحث کیا قرآن میں، پیغمبروں سے، یہ تو بہت پرانا ہے۔ اب امام راضی نے دوسری دلیل، ابلیس نے وہ بھی توڑ دی، تیسری دلیل وہ بھی توڑ دی، جہاں تک 99 دلیلیں جو امام راضی نے قائم کی سب توڑ دی۔ اب کیا ہوگا؟ اب ایک رہ گئی، اگر یہ بھی اس کی ٹوٹ گئی تو اب یہ اس کو ماننا پڑے گا ایک نہیں ہے، تو ایمان سے ہی جائے گا، ایمان سے ہی جائے گا۔ اچھا ہے کہ رہے دل کے پاس پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ اچھا ہے کہ رہے دل کے پاس پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ خرد کی گچھا سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کا۔ اب وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، اب اس کو وضو کا پانی ایک چلو ہاتھ میں ہے، اس نے ایسے لگایا، کہتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کو ایک بے دلیلی ایک سمجھا، اور یہی الفاظ امام راضی کے زبان سے نکل گئے، میں نے اس کو بے دلیلی ایک سمجھا۔ اب وہاں جو ہے ابلیس کا اس پر جواب نہیں بن پڑا، اور امام راضی کا ایمان بچ گیا۔ عقل جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ عقل جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ فائدہ بھی دیتی ہے لیکن اس کے خطرات بھی بہت ہیں، اسی لیے اسی پر سارا انحصار کیا۔ وہی گریک فلاسفرز کو، رومن فلاسفرز کو، وہ انہوں نے عقل کو منتہا سمجھا، یعنی اس کو آخری سٹیج سمجھا، پھر عقلیات میں کھو گئے اور وہاں سے نکل ہی نہیں گئے۔ جس کو اس نے کہا فلسفی ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے ادھر سے۔ لیکن یہ مشہور ہے نا، اس کا کس کا، برگسن کا مشہور فلسفی ہے، وہ ٹائم پر لکھ رہا تھا، ٹائم اس کی تھیسس تھی جس پر وہ ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اس کو کلائمیکس نہیں مل رہا تھا، اس کو وہ کنکلوڈ نہیں کر پا رہا تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا، اور پھر معذور ہو گیا تھا ویل چیئر میں۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال سے ملاقات ہو گئی، تو یہ اتنا پریشان تھا، اس ٹائم میں اتنا پریشان تھا، تو اس ٹائم کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو علامہ اقبال نے فوراً حدیث بیان کی، لا تسبوا الدہر وانا دہر، حدیث قدسی ہے، ارے بھائی زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ میں ہوں۔ کہتے ہیں برگسن کرسی سے نیچے آ کر گر گیا، چکر کھا گیا یہ لفظ سن کر۔ وہ پوری زندگی ٹائم پر یہ کیا کر رہا تھا؟ ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اس کو نہ کلائمیکس، ناول میں آتا ہے نا ایک کلائمیکس آتا ہے، پھر ایک کنکلوژن آ جاتا ہے، اب اس کو مل ہی نہیں رہا، سرا تو ان کو ملتا نہیں، سرا کہتے ہیں اینڈ کو، ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں، سرا کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈ ان کو ملتا نہیں، اور اسی میں الجھتے رہتے ہیں، تو چکر کھا گیا۔ لا تسبوا الدہر وانا دہر،
حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ نے زمانے کو برا بلا مت کو، زمانہ میں خود ہوں، زمانہ میں اس میں کو مت سمجھو زمانہ خدا ہے، نہیں، زمانہ و مکان مخلوق ہے، زمانہ و مکان لیکن خدا کے نور سے جدا نہیں ہے۔ وہ جو جملہ ہے اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، ان کو بھی کہو جو وحدت الوجود میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہی شعر سنا، اس کا بھی ان کو جواب اسی میں ہے، جو اسی میں ان کو سمجھ نہیں آتا وحدت الوجود ہوتا کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ کفر ہے، بیچارے سمجھے نہیں، اور کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ ادھر سے اور لڑائی ہوتی ہے یوٹیوب پر، دونوں کو پتہ نہیں، جو فار اور اگینسٹ بحث کرتے ہیں یوٹیوب پر، ای میل میں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ کہتے ہیں یو تم کافر ہو، تم وحدت الوجود مانتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کافر ہیں، ہم وحدت الوجود۔ اب نہ اس کو پتہ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ، دونوں کو نہیں پتہ۔ ہاں میں یہ مطلب یقین کے ساتھ کہتا ہوں دونوں کو نہیں پتہ، یوٹیوب والوں کو کم از کم نہیں پتہ۔ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں آج کل اس میں سوشل نیٹ ورک پر، یہ بھی ایک لڑائی ہے زبردست، اور بہتوں کو کفر کافر بنا دیا۔ ارے بھائی نہ سمجھے یہ کیا ہے نہ کیا ہے، لیکن یہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر ہے، اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت دیکھو یہ مطلب ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تو اللہ ہی ہے، مخلوق نہیں ہے، اور مخلوق تو مخلوق ہی ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہاں ان کا جو ربط ہے وہ سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اس لیے آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور سے آدم جدا بھی نہیں ہے۔ خیر، تو اب یہ بیچ میں فلسفہ آ گیا، یہ سارے کو گڑبڑ کر دیتا ہے۔ محبت کی جو ڈور ہے وہ الگ ہے، اب اس میں عقلی دلائل یہ جو ہے اس میں یہ سارا اس کو جو ہے پراگندہ کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کے بچے جو ہے اس میں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں، پریشان کرتے ہیں شیطان ابلیس۔ اب امام راضی کو پریشان کیا، اب آپ کو کوئی یوٹیوب سے پریشان کرے تو کیا ہے، امام راضی کو سیدھا ابلیس آیا لگا دیا وحدت الوجود اس میں، تو کہا میں اب امام راضی کو اس سے پہلے ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی، یہ اسی سفر کا ہے ان کا واقعہ۔ اب ایک دیہاتی سے، اب بیچارہ سیدھا سادہ گاؤں کا آدمی، تو امام راضی نے اس کا کہا خدا کے ہیں، خدا کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ امام راضی نے کہا دلیل لا، وہ گیا اپنی لاٹھی اٹھایا، دلیل مانگتا ہے، بھگا دیا۔ تو یہ تقلیدی جو یہ ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ بہت داؤ پیچ کھاتی ہے، اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو۔ ایک یہاں گیا کشمیر یونیورسٹی میں، مدرسے میں بھی پڑھا، ہاں جی، اور دین کا بڑا ہی، اب کشمیر یونیورسٹی میں گیا پڑھنے کے لیے، اور اس کی شہامت، اس نے انگلش لٹریچر سبجیکٹ لے لیا۔ اب اس میں انگلش لٹریچر کے یہ جو تھے نا، یہ مطلب جو رائٹرز ہیں اکثر ایتھیسٹ ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، برنارڈ شاہ، ورڈسورتھ، یہ دوسرے اب کچھ مہینے ہو گئے، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں زمین سے نہیں ہوا میں چلتا ہوں، اتنا دماغ خراب ہو گیا، چند مہینوں میں دماغ خراب ہو گیا، مجھے نہیں لگتا میں زمین پر چلتا ہوں، جیسے ہوا میں چلتا ہوں، اڑنے لگا اس کی عقل۔ ابلیس ساتھ تھا، اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے ہر نماز میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بہرحال تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الله أكبر الله أكبر